السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں نظیر فاطمہ کا ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے نازک آبگینہ ہوں میں۔ چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ دن اپنا سفر تمام کر کے شام سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو رہا تھا۔ سڑک پر آتے جاتے لوگوں، گاڑیوں اور بسوں کا رش تھا۔ ہر کوئی جلدی میں تھا، ہر کسی کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس عمارت کی 5ویں منزل پر اپنے آفس میں بیٹھی وہ سب سے بے خبر بڑے انہماک سے اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ کافی کا خالی کپ اس کے دائیں جانب میز پر رکھا تھا۔ دفتر کوئی دروازہ کھول کے اندر آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آنے والا بغیر پوچھے کرسی گھسیٹ کے میز کے سامنے بیٹھ گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ میں اس جواب کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ اگر میں کہوں کہ وہ کوئی بھی وجہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا تو اچھا، طنزیہ انداز اختیار کیا گیا۔ آزما لیں، ادھر چیلنج کر دیا گیا۔ آپ ایک بد کردار لڑکی سے رشتہ جوڑنا یقیناً ناپسند کریں گے۔ بد کردار کبھی اپنے آپ کو اپنے منہ سے بد کردار نہیں کہتا، مگر سب نے اس کو بد کردار سمجھا ہو، حتیٰ کہ اس کے خاندان نے بھی، تو سمجھے جانے اور ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کچھ نہیں جانتے تو بحث بھی مت کریں۔ وہ لاجواب ہوئی تو جھنجھلا گئی۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ میرا اور آپ کا پورے 2 سال کا ساتھ ہے اس آفس میں، اور 2 سال کسی کو پرکھنے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ سمجھ لیں میں سب جانتا ہوں۔ میں اب کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ کر لیں، فائدے میں رہیں گے۔ آپ جائیں پلیز۔ ابھی جا رہا ہوں، مگر تب تک آپ کے راستے میں آتا رہوں گا جب تک آپ ہاں نہیں کر دیتی۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا اور اس نے کوہنیاں میز پر ٹکا کر ہاتھوں پر سر گرا لیا۔ باہر کھڑکی سے اترتی شام نے ایک نظر اس الجھی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ شاندانہ گھر میں داخل ہوئی تو بریانی کی اشتہا انگیز اور مزیدار سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اسے پہلے ہی بہت بھوک لگ رہی تھی، اب اور بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے برآمدے میں چلی آئی۔ اماں پلیز کھانا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کندھوں سے بیگ اتار کر برآمدے میں پڑے تخت پر ڈھیر ہو گئی اور دوپٹہ سر سے اتار کر گود میں رکھ لیا۔ جاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو کے آؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آئی تو اماں ٹرے میں بریانی کی پلیٹ، رائتے اور سلاد تخت پر رکھ چکی تھیں۔ شاندانہ نے ڈٹ کے کھانا کھایا۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اور ان کے رشتہ داروں کے علاوہ ان کے ہمسائے بھی اکثر اماں کے ہاتھ کے کھانے سے مستفیض ہوتے رہتے تھے۔ اماں نے آج بھی اپنے محسوس ٹفن میں بریانی رکھی ہوئی تھی۔ شاندانہ خالی برتن کچن میں رکھنے گئی تو سامنے پڑا ٹفن دیکھ کر مسکرائی۔ آج محلے میں کس کی قسمت جاگنے والی ہے پیاری اماں؟ شاندانہ نے شرارت سے پوچھا۔ یہ سامنے والی نادیہ کے ہاں بھجواؤں گی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خوش ہو کر کھا لیں گے۔ ابھی کا یوم آتا ہے تو بھجواتی ہوں۔ اماں نے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ آپ بھی نا پورے محلے میں باریاں لگا رکھی ہیں، آج فلاں کے گھر، کل فلاں کے گھر اور پرسوں فلاں کے بھی گھر۔ شاندانہ اماں کی عادت سے واقف تھی، سو انہیں گلے میں بازو حمائل کر کے چھیڑا۔ چل ہٹ، کتنی بار کہا ہے کہ ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے کھانے میں۔ اپنی حیثیت کے مطابق یہ حق ادا کرتی ہوں تو کیا برا ہے؟ اماں نے اس کے بازو ہٹائے تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ عارفہ بیگم اور مقدم صاحب کے 4 بچے تھے، 1 بیٹی اور 3 بیٹے۔ 2 بیٹوں جلال اور طارق کے بعد شاندانہ اور اسے چھوٹا ایک بھائی عبدالقیوم۔ بڑے 2 بیٹے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے تھے، دونوں شادی شدہ اور بچوں والے تھے جو اسی گھر کے دوسرے پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ ایک کی ایک بیٹی تھی اور دوسرے کا ایک بیٹا۔ شاندانہ کے MBA کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ مقدم صاحب بھی اچھی نوکری پر تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی اور عارفہ بیگم اپنی اس خوشحالی میں اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں کو شریک رکھتی تھیں۔ زندگی کے اکثر معاملات میں عارفہ کی سوچ بڑی روایتی سی تھی کہ جیسے بیٹی کو زیادہ پڑھانے کی قائل نہ تھی، ان کے نزدیک بیٹی کی جلد سے جلد شادی بہت ضروری تھی۔ وہ تو شاندانہ کے BS آنرز کے بھی خلاف تھیں، مگر مقدم صاحب کے سامنے ان کی ایک نہ چلی، اور اب شاندانہ MBA کر رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کے بے جا گھر سے بھی نکلنے کی قائل نہ تھیں۔ وہ اسے محلے میں بھی کہیں اکیلے نہیں جانے دیتی تھی۔
شاندانہ کو بھی صرف یونیورسٹی اکیلے جانے کی اجازت تھی، وہ بھی یونیورسٹی کی بس میں۔ سو جب بھی کسی کے گھر کوئی چیز بھجوانی ہوتی تو خود جاتی اپنے بیٹوں کو بھیجتی۔ بڑے بیٹے تو اب اس ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے تھے، اس لیے چھوٹا قیوم اب یہ ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ شاندانہ بھابھیوں کی بھی لاڈلی تھی، مگر اس نے کبھی ان لاڈوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ جب کبھی اس کے بھائی اسے زیادہ اہمیت دیتے تو بھابھیوں کے سینے پر سانپ لوٹ جاتے، مگر ان کے ہونٹوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ ہوتی اور دل زہر سے بھی زیادہ کڑواہٹ سے بھر جاتے۔ دونوں اس کے خلاف کچھ بھی کہہ کر اپنی حیثیت کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ دونوں الگ تھلگ تھیں، ساس سسر ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، تو وہ کیوں اس چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنے گھر کا سکون خراب کرتی؟ اس کی شادی ہونے تک اس کو برداشت کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، سو وہ کر رہی تھی برداشت، شاندانہ کو دل میں بغض رکھ کر، منافقت کی چال چل کر۔ اماں رضیہ کے گھر جانا ہے مجھے، شاندانہ نے شام کو عارفہ سے کہا۔ کیوں؟ اماں 2 کرتے سلوانے ہیں میں نے، ان کا ڈیزائن سمجھانا ہے۔ شاندانہ کے ہاتھ میں کچھ روز قبل اماں کا لایا ہوا کپڑا تھا۔ اچھا ٹھہرو، میں سالن بنا لوں پھر چلتے ہیں۔ اماں یہ 2 گھر چھوڑ کے جانا ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ ہاں تو تھوڑا صبر کر، لے چلتی ہوں ابھی۔ شاندانہ منہ بسور کر بیٹھ گئی، جانتی تھی اماں اسے اکیلے ہرگز نہیں جانے دیں گی۔ بھابھی کو لے جاؤں؟ جب 15-20 منٹ تک اماں فارغ نہ ہوئی تو شاندانہ نے پوچھا۔ چھری کے نیچے دم لے لڑکی، کہا ہے نا ابھی چلتے ہیں، بھابیاں گھر نہیں ہیں تیری، شاپنگ پر گئی ہیں۔ اماں نے ناگواری سے گھرکا تو وہ سخت بدمزہ ہوئی، مگر خاموش رہی۔ بولتی تو اماں نے اور غصے میں آ جانا تھا۔ اماں بھی نہ حد کرتی ہیں، میں بھلا کوئی چھوٹی بچی ہوں جسے کوئی اغوا کر لے گا؟ ایک وہ مناہل ہے، ہر جگہ اکیلی آتی جاتی ہے، گاڑی تک ڈرائیو کر لیتی ہے۔ ایک میں ہوں جو اپنے محلے میں اکیلی آ جا نہیں سکتی۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ مناہل شاندانہ کی اسکول کی دوست تھی، جب یونیورسٹی میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ ہاں یاد آیا شاندانہ، تمہاری پھوپھو نے تمہارے لیے گرمیوں کے سوٹ بھجوائے ہیں، TCS والا دے گیا تھا صبح، تم وہ بھی دیکھ لو، ان میں سے کوئی سلوانا ہے تو وہ بھی لے لو۔ عارفہ بیگم نے شاندانہ کو مخاطب کیا۔ او پھوپھو دا گریٹ، وہ پرجوش ہو کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی پھوپھو نے اپنے بھائی باوج کو اندیا دے رکھا تھا، وہ شاندانہ کو اپنے بیٹے وقار سے بیاہیں گی۔ عارفہ اور مقدم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، شاندانہ اس بات سے باخبر تھی اور اسے اپنے اماں اور باپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھوپھو ابھی سے اس کے بہت لاڈ اٹھاتی تھی، اکثر اس کے لیے کپڑے اور دیگر سامان بھجواتی رہتی تھی۔ ویسے بھی شاندانہ منموجی، سادہ سی خوش رہنے والی لڑکی تھی، جس کی خواہشات گھر کے آنگن میں لگے درختوں کی طرح بس 2-3 ہی تھیں۔ پریشان تو وہ لوگ رہتے ہیں جن کے اندر خواہشات کے گھنے جنگل اگے ہوئے ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی خوشیاں تراشنے والی لڑکی تھی، جس کے چہرے پر پر رونق اور تازگی رہتی تھی۔ شاندانہ یونیورسٹی بس سے اتر کر اپنی گلی میں داخل ہوتی تو گلی میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ان کے ساتھ والے گھر میں کرایہ دار آئے تھے۔ یہ گھر اس کے چچا سلمان کا تھا، جو یہاں رہتے تھے۔ اب ان کے بیٹے نے کسی اچھی سوسائٹی میں گھر لیا تھا تو وہ سب وہیں شفٹ کر گئے تھے، اور یہ گھر بیچنے کے بجائے کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ کرایہ داروں کا سامان وغیرہ رکھا جا رہا تھا۔ گلی میں ان کا سامان ادھر ادھر یوں رکھا کہ راستہ تقریباً بند تھا۔ وہ بچتے بچاتے چیزوں کو پھلانگ کر گھر آ گئی تھی۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے آئی تو اماں نے الگ سے تھرموس میں چائے اور آلو والے پراٹھے قیوم کے ہاتھ ساتھ والوں کے گھر میں بھجوائے۔ اماں کیا ضرورت ہے، نہ جانے کیسے لوگ ہیں، کون ہیں، اور آپ کی میزبانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ شاندانہ چڑھ گئی۔ بس ہو جاؤ شروع، تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، آرام سے ناشتہ کرو، عارفہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ منہ بسور کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شاندانہ اپنی بھتیجی کو کمر پر ٹکائے اپنے پورشن میں آئی تو اماں کے پاس ایک اجنبی عورت کو بیٹھے دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئی۔ وہ بھی پلٹنا چاہ ہی رہی تھی کہ اس خاتون کی اس پر نظر پڑی۔ ارے آ جاؤ بیٹا، رک کیوں گئی؟ وہ ناچار اندر داخل ہوئی اور سلام کیا۔ یہ میری بیٹی ہے شاندانہ، عارفہ نے تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، دیکھو تو مہینہ ہو گیا ہے میں آپ کا پڑوسی بنے، مگر اس بچی کو تو میں آج دیکھ رہی ہوں۔ ان کی باتوں سے شاندانہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کی نئی ہمسائی زرینہ خاتون ہے۔ شاندانہ نے بھی اس کو پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر شاندانہ کو عجیب سی کوفت ہوئی۔
وہ ہاتھوں سے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ ہو۔ ان کی نظریں سارے گھر میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں اور بات کرنے کا انداز بھی خوش آمدی سا تھا۔ وضاحت سی عارفہ بیگم اس کی زیادہ تر باتوں پر مسکرا رہی تھیں۔ عارفہ بیگم ایک دو ملاقاتوں میں ہی زرینہ کی عجیب طبیعت سے حائف ہو گئی تھیں۔ وہ خود بھی ان کی طرف جانے سے حتی الامکان گریز کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، مگر زرینہ خود ہر دوسرے دن ان سے ملنے کے بہانے آ دھمکتی اور پھر سارے محلے کی رپورٹ سنانا شروع کر دیتی۔ بس زرینہ بہن، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ عارفہ بیگم ان کی بات کاٹ کر نرمی سے کہتی۔ ہاں، اب آپ کا گھر بھی تو ہے نا، دیکھیں کتنا سلوک ہے آپ کا آپ کی بہوؤں کے ساتھ۔ وہ ان کی تعریفوں میں کلابے ملانے لگتی۔ عارفہ بیگم کو انہیں برداشت کرنا بھی مشکل ہونے لگا اور انہیں اپنے ہاں نہ آنے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ زرینہ کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا سب سے بڑا تھا، پھر 2 بیٹیاں اور پھر 2 بیٹے۔ بیٹیاں اور دونوں چھوٹے بیٹے تو اکثر آتے جاتے نظر آ جاتے تھے۔ بقول زرینہ کے ان کا بڑا بیٹا عاطف جاب کرتا تھا۔ اس لڑکے کو کم ہی کسی نے دیکھا تھا۔ بیٹیاں اور چھوٹے بیٹے پڑھتے تھے۔ نماز فجر کے بعد روشنی پھیل رہی تھی۔ چرند پرند دانے دنکے کی تلاش میں گھونسلوں سے نکل چکے تھے۔ شاندانہ نماز اور تلاوت قرآن کے بعد پرندوں کو دانہ ڈالنے چھت پر آئی۔ اس نے مٹی کی کناریوں میں دانہ ڈالا۔ پیڑوں اور منڈیروں پر بیٹھے پرندے جھٹ سے اٹھ کر آئے اور دانہ چگنے میں مصروف ہو گئے۔ شاندانہ نے پانی کا کٹورا بھر کر رکھا اور کافی دیر وہیں بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتی رہی۔ پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ یکدم کچھ خیال آنے پر وہ بڑے بھائی جلال کے پورشن کی طرف مڑ گئی۔ شاندانہ کا بڑا بھائی جلال اور اس کی بھابھی ناشتے کے بعد چائے پی رہے تھے۔ بھائی، سردیاں آ رہی ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے میری پسند کے کپڑے دلوائیں گے، شاندانہ نے لاڈ سے فرمائش کی۔ اس کے انداز پر بھائی تو دل سے مسکرا دیا، مگر بھابھی نے چائے کا بڑا سا گھونٹ بھر کر اپنی ناگواری کو اپنے اندر اتارا۔ شاندانہ چائے پیو گی؟ بھابھی لبوں پر منافقانہ مسکراہٹ سجا کر پوچھنے لگی۔ ضرور بھابھی، چائے بھی پیوں گی اور آپ کے ہاتھ کا بنا ناشتہ بھی کروں گی۔ بھابھی فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ پتہ نہیں کتنی لالچی طبیعت ہے اس کی، ہر وقت مانگتی رہتی ہے جیسے قارون کے خزانے یہاں ہی دفن ہیں۔ وہ چائے نکالتے وقت بڑبڑا رہی تھیں۔ بہن کی بھائی سے معصوم فرمائش میں انہیں لالچ نہ جانے کہاں سے نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن اس کی دونوں بھابیاں اکٹھے بیٹھ کر اپنی نند کے خلاف زہر اگل رہی تھیں۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ ہمیں چھوڑ دیا اس نے؟ شاندانہ کے چھوٹے بھائی طارق کی بیوی نے طنز کیا۔ بیگ اور جوتوں کی فرمائش ڈالی گئی ہے ہماری طرف۔ دونوں بہت تنگ دلی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں بعض اوقات ہم انسان اتنے کم ظرف کیوں ہو جاتے ہیں۔ وہ بیاہ کر یہاں آئی تھیں، انہیں پوری عزت اور مرتبہ ملا، مگر بدلے میں وہ ان گھر والوں کو ہلوس تک نہ دے سکی تھیں۔ منافقت سے لبریز رشتے نبھا رہی تھیں۔ شاندانہ بیٹا، چلو مارکیٹ چلتے ہیں، تمہیں اپنا جو سامان لینا ہے وہ بھی لے لینا۔ عارفہ بیگم نے چادر اوڑھ کر شاندانہ کو آواز دی۔ جی امی، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ شاندانہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دونوں ماں بیٹی گیٹ سے باہر نکل کر زرینہ کے دروازے کے سامنے پہنچی ہی تھیں کہ زرینہ دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ ان کے پیچھے ان کا بڑا بیٹا عاطف تھا۔ زرینہ انہیں دیکھ کر حسب عادت شروع ہو چکی تھیں۔ ارے تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ ذرا مارکیٹ تک جا رہے ہیں، آؤ نا اندر آؤ، کوئی چائے پانی؟ زرینہ نے مصنوعی محبت سے کہا، جبکہ ان کا بیٹا اپنی سرخ آنکھوں سے شاندانہ کو گھورنے لگا۔ ارے نہیں، پہلے ہی ہمیں دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی صحیح، چلو شاندانہ۔ عارفہ نے زرینہ کی بات کا جواب دے کر شاندانہ کا بازو پکڑا اور آگے بڑھ گئیں۔ تو کیا یہاں جم گیا ہے، دفع ہو پرے، زرینہ نے عاطف کو دروازے میں جمع دیکھ کر غصے سے کہا۔ پھر بھی اس کی نظریں ابھی تک گلی کے نکڑ پر تھیں جہاں سے شاندانہ اور عارفہ گئی تھیں۔ اس نے مداخلت پر ماں کو اپنے سرخ آنکھوں سے گھورا اور پلٹ کر اندر چلا گیا۔ زرینہ کا بیٹا کیسا عجیب سا تھا، آنکھیں کتنی سرخ سی تھیں اس کی، اور کیسے گھور کے دیکھ رہا تھا ہمیں۔ عارفہ بیگم نے شاندانہ سے کہا، واقعی اماں، عجیب ہپتی سا لگ رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹی باتیں کرتے کرتے مارکیٹ پہنچ گئیں اور اپنا مطلوبہ سامان لے کر واپسی کی راہ اختیار کی۔ دونوں سامان اٹھائے اپنی گلی میں داخل ہوئیں تو زرینہ کا بیٹا عاطف گلی میں ہی کھڑا تھا۔ لائیے آنٹی، میں سامان لے جاتا ہوں۔ وہ یوں آگے بڑھا کہ دونوں کا راستہ رک گیا۔ نہیں بیٹا، رہنے دو۔ عارفہ بیگم کو ناگواری سی محسوس ہوئی، پھر بھی خود کو کنٹرول کر کے اسے منع کیا۔
مگر عاطف نے زبردستی ان سے سامان لیا اور ان کے گھر پہنچا کر لوٹ کیا۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس نے شاندانہ کی طرف عجیب سے نظروں سے دیکھا کہ شاندانہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا چیز ہے یہ؟ وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ امی میری شادی کروا دو، عاطف نے زرینہ سے کہا۔ بڑا وزیر لگ گیا ہے جو تیری شادی کروا دوں۔ زرینہ نے تن سے کہا، شادی کروا دو پھر جو کہو گی کروں گا۔ اس کے منت کرنے پر زرینہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ ارے تجھ جیسے نکٹھو شرابی کو کون دے گا اپنی بیٹی؟ زرینہ نے بیٹے کے کرتوت ذہن میں رکھ کر کہا۔ اماں اب ایسی بھی بات نہیں ہے، کئی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ زرینہ نے سر جھٹکا۔ اگر میں لڑکی پسند کر لوں اور لڑکی بھی راضی ہو جائے تو پھر؟ عاطف نے پوچھا۔ دیکھیں گے پھر۔ زرینہ نے جان چھڑوائی اور عاطف سپنوں کی حسین وادیوں میں پہنچ گیا۔ اماں آج میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گی، فائنل اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ شاندانہ بیگ اور سامان سنبھالے کھانے کی میز تک آئی، ایک کرسی پر اپنا سامان رکھا اور دوسری پر خود بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اماں دعا کرنا کہ میرے پیپر اچھے ہو جائیں۔ مہینے بعد ہونے والے پیپر ابھی سے اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگ گئے تھے۔ اچھی خاصی ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود وہ امتحانات کی بہت ٹینشن لیتی تھی۔ اچھے ہو جائیں گے، اب جان نہ دینے لگ جانا، عارفہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ وہ اس کے امتحانات کے خوف سے واقف تھیں۔ شاندانہ اپنے گھر سے نکلی تو عاطف اپنے دروازے پر کھڑا تھا۔ شاندانہ اپنے دھیان میں آگے بڑھ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے یکدم مڑ کر دیکھا تو عاطف اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ رکی تو وہ بھی رک گیا۔ اس نے شاندانہ پر ایک گہری نظر ڈالی اور آگے نکل گیا۔ اف بھی، توبہ، میں بھی نہ۔ مجھے لگا وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر وہ تو اپنے کسی کام سے جا رہا ہے۔ شاندانہ نے گہری سانس بھر کر سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ اس اسٹاپ پر پہنچی تو دور سے یونیورسٹی کی بس آتی دکھائی دی۔ بس قریب آئی تو وہ فوراً اس میں سوار ہو گئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ عاطف کی سرخ آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر شاندانہ اپنے اسٹاپ پر اتری تو عاطف پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اب تو شاندانہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ شاندانہ تیزی سے چلنے لگی اور اپنے گھر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ چند دن یہی روٹین رہی۔ وہ گھر سے نکلتی تو وہ اپنے دروازے میں کھڑا ہوتا، پھر اس کے پیچھے پیچھے اسٹاپ تک جاتا اور واپسی پر وہیں موجود ہوتا اور اسے گھر تک چھوڑتا۔ سارا راستہ وہ سر جھکائے رکھتا۔ جب شاندانہ بس سے اترتی یا چڑھتی اور اپنے گھر سے نکلتی یا داخل ہوتی تو وہ اپنے سرخ آنکھیں اس پر جما دیتا۔ شاندانہ عجیب کشمکش کا شکار تھی کہ اس کے بارے میں اماں سے بات کرے یا نہ کرے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ عارفہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں اماں، بس پیپرز کی ٹینشن ہے، شاندانہ مسکرائی۔ نظر انداز ہی کرتی ہوں اسے، کچھ کہتا تو نہیں ہے نا؟ شاندانہ نے سوچوں کر جھٹک کر سارا دھیان پڑھائی کی طرف لگا دیا۔ شاندانہ نہیں جانتی تھی کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جو بات اس کے نزدیک ذرا اہمیت کی حامل نہ تھی، وہ کیا رخ اختیار کر جائے گی، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ شاندانہ حسب معمول یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو عاطف اپنے دروازے میں کھڑا تھا۔ آج اس نے اپنے معمول سے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ شاندانہ اس اچانک صورتحال کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ گھبرا گئی اور غیر ارادی طور پر اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ شکر تھا کہ گلی میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، ہٹیں سامنے سے، شاندانہ نے لمحوں میں خود پر قابو پا کر سخت لہجہ اپنایا۔ آپ کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتا، اب میرا ہر راستہ آپ تک آتا ہے۔ عاطف نے یوں ہی کھڑے کھڑے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، راستہ چھوڑے میرا، شاندانہ ہلکی آواز میں گرائی۔ اب تو مر کر ہی جان چھوڑوں گا، دل آ گیا ہے آپ پر، شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ شاندانہ کے تن بدن میں تو جیسے آگ سے لگ گئی۔ جاؤ رستہ ناپو اپنا، آیا بڑا مجنوں میاں۔ شاندانہ سارے ادب و آداب بھلا کر اسے جلی کٹی سنا کر سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ شاندانہ کی بڑی بھابھی نے چھت پر کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھا تھا۔ ان کی آوازیں تو ان تک نہ پہنچ سکی تھیں۔ شاندانہ کی ان کی طرف پشت تھی، مگر عاطف کے چہرے کے رنگ انہوں نے بڑے غور سے دیکھے اور معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ کالج پہنچ کر بھی شاندانہ گمسم سی رہی۔ اس کے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، کہاں کھوئی ہو؟ مناہل نے شاندانہ کے سامنے
زور سے جھٹکی بجائی تو وہ چونک کر کھڑی ہوئی اور دھیرے سے اسے آج کا سارا واقعہ سنایا۔ اور دفع کرو، ایسے لوگوں کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگنور کرو اسے۔ مناہل نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ شام کو اچانک بادل آئے اور تیز ہوا چلنے لگی۔ بادل اتنے گہرے ہو گئے کہ دن میں رات کا گمان ہونے لگا۔ بارش اب ہوئی کہ تب۔ کمرے میں امتحانات کی تیاری میں مصروف شاندانہ کو بدلتے موسم کی چندہ خبر نہ ہوئی۔ شاندانہ بیٹا، دیکھنا ذرا، نبیلہ کپڑے دھو کر ڈال گئی ہے، بارش ہونے لگی ہے، تم جلدی سے جا کر کپڑے سمیٹ کر اوپر کمرے میں رکھ دو۔ عارفہ بیگم نے کچن سے آواز لگائی تو شاندانہ چونکی۔ جی امی۔ شاندانہ کتابیں چھوڑ کر چپلیں پاؤں میں اڑسیں اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سارے کپڑے سمیٹ کر اس نے ایک چادر میں باندھے اور گٹری اٹھا کر کمرے میں رکھائی۔ تھوڑی دیر چھت پر ٹہل کر خوشگوار موسم کا مزہ لینے لگی۔ مان اس کے قریب ایک پتھر آ کر گرا۔ اس نے پتھر کو دیکھا اور اس کی سمت کا تعین کرنے کے لیے گردن اٹھائی تو عاطف اپنی چھت پر کھڑا نہ جانے کب سے اسے گھور رہا تھا۔ شاندانہ نے لب بھینچے اور نیچے جانے کے لیے مڑی اور اپنے پیچھے چھوٹی بھابھی کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر نیچے اتر گئی۔ چھوٹی بھابھی آگے بڑھیں تو عاطف بھی غائب ہو گیا۔ تو بڑی بھابھی جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہی تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں سیڑھیوں کو دیکھنے لگی جہاں سے ابھی ابھی شاندانہ نیچے گئی تھی۔ ہمیں کیا، جب کوئی چاند چڑھے گا تو سب دیکھیں گے، چھوٹی بھابھی نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بے رحمی سے سوچا۔ شاندانہ کے پیپر شروع ہو چکے تھے اور وہ سب کچھ بھلا کر پیپر دینے میں مصروف تھی۔ عاطف کی وہی روٹین تھی شاندانہ کے پیچھے آنے جانے والی۔ آج شاندانہ کا آخری پیپر تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ آج پیپر دے کر آؤں گی تو خوب لمبی تان کر سوؤں گی۔ شاندانہ نے جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے کہا، اچھا ناشتہ آرام سے کرو، پھندا نہ لگوا لینا۔ عارفہ بیگم نے اس کے چمکتے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ شاندانہ چیزیں اور بیگ سنبھال کر گھر سے نکلی تو عاطف حسب معمول وہاں کھڑا تھا۔ وہ گلی کا نکر مڑی تو وہ یکدم اس کے سامنے آ گیا اور اس کی طرف ایک پرچہ بڑھایا۔ شاندانہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہے؟ پڑھ لینا اور اس کا جواب ضرور دینا۔ میری محبتوں اور بےتابیوں کے قصے ہیں اس میں، وہ لوفرانہ انداز میں کہنے لگا۔ شاندانہ نے چیل کی طرح جھپٹ کر وہ پرچہ اسے پکڑا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ ہے جواب تمہارے گھٹیا پن کا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چنگھاڑی۔ میری محبت کو ٹھکرا رہی ہو تم؟ کون سی محبت؟ میں تو تمہیں نفرت کے قابل بھی نہ سمجھوں۔ تم اچھا نہیں کر رہی، میری محبت کو قبول کر لو ورنہ کیا؟ شاندانہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، عاطف نے دھمکی دی۔ تو شوق سے کرو خودکشی، تم کس نے روکا ہے؟ حس کم جہاں پاک۔ شاندانہ نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی اور وہ فریزدہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ پچھلے پیپروں کی طرح شاندانہ کا یہ پیپر بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ چلو چل کر پہلے کچھ پیٹ پوجا کریں، ٹینشن میں صبح ٹھیک طرح سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا تھا، مناہل نے ریلیکس انداز میں کہا۔ دونوں کا رخ کینٹین کی طرف تھا۔ کھا پی کر وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئیں۔ شاندانہ اپنے سٹاپ پر پہنچ کر بس سے اتری تو بس سٹاپ پر عاطف کو نہ پا کر اطمینان کا سانس لیا۔ لگتا ہے صبح کی کلاس کا اثر ہوا ہے، وہ سوچ کر مسکرائی اور پیدل گھر کی طرف چلنے لگی۔ جو ہی وہ اپنی گلی کا نکر مڑی تو گلی میں لوگ ہی لوگ تھے۔ زرینہ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ غیر ارادی طور پر ان کے گھر کا دروازہ پار کر گئی۔ ان کا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور سامنے عاطف کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ شاندانہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا۔ جیسے ہی زرینہ کی نظر اس پر پڑی، وہ چیل کی طرح اس پر چمٹی۔ ارے یہ ہے میرے بیٹے کی موت کا سبب۔ پہلے اس نے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا اور پھر راستہ بدل لیا۔ میرے بچے نے بد دل ہو کر دنیا سے منہ موڑ لیا۔ اور شاندانہ کو باقاعدہ پیٹنے لگی۔ عارفہ بیگم وہاں پہنچی تو بھاگ کر شاندانہ کی ڈھال بنی۔ معاف کرو بہن، لگتا ہے صدمے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ساتھ والی ہمسائی جو سالوں سے ساتھ رہی تھی اور شاندانہ سے اچھی خاصی واقف تھی، اس نے دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر زرینہ کو قابو کیا۔ ارے میں کیا کروں؟ یہ دیکھو میرے بیٹے کی آخری تحریر۔ کوئی مرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے بھلا؟ زرینہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے وہ ہاتھ نکالا جو مردہ عاطف کے سینے پر پڑا ہوا ملا تھا۔ یہ دیکھو، اس ہاتھ میں اس نے سب کچھ لکھا ہے۔ ہاتھ ایک کے بعد ایک عورت کے پاس پہنچا۔ سب پڑھ کر منہ پر حیرت سے ہاتھ رکھ لیتی۔
آخر میں وہ خط عارفہ بیگم تک پہنچا جو ان کے ساتھ ساتھ شاندانہ نے بھی پڑھا۔ میں عاطف شاندانہ سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، میں روز اس کے پیچھے جاتا تھا، اس نے کبھی مجھے منع نہیں کیا اور نہ کسی کو بتایا، تو یہ بھی تو محبت ہی ہوئی نا۔ جب میں نے اسے شادی کے لیے کہا تو اس نے مجھے دھتکار دیا، اس لیے میں اس کے بدلنے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں۔ شاندانہ میری قاتل ہے، میری محبت کی قاتل ہے۔ عارفہ بیگم نے وہ خط پڑھا تو خط مٹھی میں دبائے گنگ کھڑی شاندانہ کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئیں۔ ہر طرف عاطف کی خودکشی کا شور مچ گیا تھا۔ کم ظرف، تجھے یہ تربیت دی تھی میں نے کہ تو ہمارے سروں میں ہاک ڈال دے؟ کہاں کمی رہ گئی تھی ہماری محبت میں جو تو ادھر ادھر منہ مارنے چل نکلی؟ شاندانہ کا سارا خاندان اس کے ارد گرد کھڑا تھا، مگر اس کی ڈھال بن کر نہیں، بلکہ اس خطا کے جواب طلبی کرنے کے لیے جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی، جس میں اس کا ذرا برابر قصور نہیں تھا۔ پھر بھی وہ مجرم بن گئی تھی۔ شاندانہ نے ماں کی بات پر انہیں تڑپ کر دیکھا۔ اماں کے تاثرات دیکھ کر وہ آگے بات کرنا جیسے بھول گئی۔ کیا اماں؟ بتا، اس کا بھائی گھرایا۔ یہ جھوٹ ہے سب، وہ بمشکل کہہ پائی۔ اچھا، ایک مرتا ہوا شخص جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ لوگ مرے ہوئے کے جھوٹ پر اعتبار کر کے سامنے کھڑی زندہ کا سچ سننے کے روادار نہیں تھے۔ پھر اس نے ایسے چپ سادھ لی جیسے اس کا منہ سی دیا گیا ہو۔ ارے جھوٹ کیا ہے اس میں، اور میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں نے کئی بار تمہیں اس کے ساتھ گلی میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑی بھابھی نے اپنا سچ جھوٹ ملا کر اپنے اندر کا زہر باہر نکالا، ایسا زہر جو اس گھر کے در و دیوار کو نیل و نیل کر گیا تھا۔ تو بتایا کیوں نہیں پہلے؟ بھائی گھرایا، آپ تو بڑا یقین کرتے نا میرا، وہ تنزیہ گویا ہوئیں۔ سچ کہہ رہی ہیں بھابھی، میں نے بھی شاندانہ اور عاطف کو چھت پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پہلے اسے چکر دیا بہت بے گناہ بن رہی ہے، چھوٹی بھابھی کیوں پیچھے رہتی؟ باہر والے تو بعد میں آتے، اس کے تو گھر والے ہی سنگ باری شروع کر چکے تھے۔ صرف مقدم صاحب خاموش کھڑے تھے، جس طرح وہ اپنی خاموشی کا زہر اس کی رگوں میں انڈیل رہے تھے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ بول کر اپنے زہریلے جذبات کا اظہار کر دیتے۔ سب اس پر سنگ باری کر کے چلے گئے۔ اجنبی کبھی پتھر نہیں مارتے، پتھر ہمیشہ اپنوں کی بھیڑ سے آتے ہیں۔ اسے صفائی کا موقع بھی نہ دیا گیا اور سب کی سچی جھوٹی گواہیاں معتبر ٹھہریں اور اس پر فرد جرم عائد کر کے سزا سنا دی گئی۔ وہ بے بس اور مجروح ہو کر زمین پر گر پڑی۔ تلخ اور ہمت شکن الفاظ نے اس کے سارے حوصلوں کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس کا سب سے چھوٹا بھائی عبدالقیوم سہما ہوا اس کے پاس آیا۔ آپا، اس نے پتھرائی ہوئی شاندانہ کے بازو پر ہاتھ رکھا تو گویا پتھر میں جان پڑی اور وہ اسے خود میں بھینچ کر رو دی۔ پورا محلہ جو سالوں سے مقدم صاحب اور ان کی فیملی کو جانتا تھا سب بھول گیا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ شاندانہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور وہ اس کا اظہار بلند آواز کرنے لگے، اتنا باواز بلند جو اس خاندان کے ہر فرد کے کانوں میں پڑنے لگا۔ عبدالقیوم کے کسی دوست نے اسے شاندانہ کے حوالے سے تانا دیا تو اس نے اشتعال سے بے قابو ہو کر اس لڑکے کی خوب دھلائی کی۔ میری آپا نے کچھ نہیں کیا سمجھے؟ اسے مارتا جاتا اور کہتا جاتا، ارے ہٹ، بڑا آیا بہن سنبھالی نہیں جاتی اور بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے۔ پٹنے والے لڑکے کی بات نے عبدالقیوم کو دکھ پہنچایا تو اس کی ماں نے آ کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ وہ وہیں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیوں اس کے پیچھے اپنی جان گنوانے پر تلے ہو؟ بڑی بھابھی نے بظاہر عبدالقیوم کے زخموں پر پھاہا رکھتے ہوئے در پردہ ان پر نمک چھڑکا۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے آپا نے کچھ نہیں کیا؟ وہ بھابھی کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ گیا۔ لو جی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، سارے زمانے میں شور ہے اور اس کے لیے بہن ابھی تک معصوم ہے۔ بڑی بھابھی کی زبان تلوار بن گئی۔ بڑی بھابھی طنز کا تیر پھینک کر چلی گئیں اور عارفہ بے بسی اور حد کے احساس سے رونے لگیں۔ شاندانہ کے باپ بھائی باہر جاتے تو ان کے لیے لوگوں کی زبانوں کے نشتر سہنا مشکل ہو جاتا۔ دونوں بھائیوں نے گھر بیچ کر کہیں اور جانے کا کہا تو مقدم صاحب نے گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ گھر ان کے ابا کی نشانی تھا۔ کئی دن کی بحث و تکرار کے بعد بھی جب مقدم صاحب نہ مانے تو اس کے دونوں بھائی بدنامی سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے اپنے علیحدہ گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ انہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا خوف تھا اور وہ ان پر کسی بد کردار کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔
بھائیوں کے چلے جانے سے گھر سائیں سائیں کرنے لگا۔ زرینہ کے گھر والے بھی گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے بہت محبت کی مگر مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ کاش وہ محبت سے زیادہ اعتبار کرتے ہوتے میرے اوپر۔ شاندانہ کڑ کڑ کر سوچتی اور سوچ سوچ کر کٹتی۔ جب سب حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی اس سے منہ موڑ چکے تھے، ایسے میں صرف ایک اللہ اس کے ساتھ اور اس کے بعد عبدالقیوم تھا جو اس کا غم گسار اور سہارا بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ کی مجبوری تھی کہ وہ اسے گھر سے نہیں نکال سکتے تھے۔ دونوں نے اسے یوں نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ اس گھر میں رہتے ہی نہیں، اور فی الحال وہ اس کی شادی بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو کچھ ہو چکا تھا اور شاندانہ کی جتنی شہرت اڑ چکی تھی تو کوئی بھی اس سے اپنے بیٹے کا تعلق جوڑنا پسند نہ کرتا کہ اس کی تو سگی پھپھی جو اسے اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کا عندیہ کئی بار دے چکی تھی منہ بھر کر انکار کر گئی تھی، انہیں ایک بد کردار لڑکی بہو کے روپ میں کسی صورت قبول نہیں تھی۔ وہ پھپھی سے کیا گلہ کرتی کہ وہ حق پر تھی۔ جس لڑکی کی بد کرداری پر اس کے ماں باپ نے یقین کی مہر ثبت کر دی تھی تو اس پر انہیں تو یقین کرنا ہی تھا۔ پھر بھی نہ جانے کس آس پر اس نے وقار کی طرف دیکھا تھا جو تنفر سے منہ پھیر کر چلا گیا تھا۔ شاندانہ کی آنکھوں کے سامنے کتنے ہی منظر گھوم گئے تھے جب وقار بہانے بہانے سے اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ ارے آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ کمرے میں بیٹھے نا سب کے ساتھ۔ ان کی آمد پر شاندانہ کچن میں مصروف ہوتی تو وہ سب کی نظر بچا کر کچن میں آ جاتا۔ وہ پانی پینے آیا تھا۔ وہ گلاس اٹھا کر فریج کی طرف بڑھ جاتا اور شاندانہ مبہم سا مسکرا کر اپنے کام میں مصروف رہتی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے اسے فرصت سے تکے جاتا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر شاندانہ ٹوکتی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، کچھ کہہ تو نہیں رہا نا؟ اب اس پر بھی پابندی ہے؟ ہاں، وہ اتراتی۔ اچھا، کرتا ہوں امی سے بات، تمہارا بندوبست کرواتا ہوں۔ وہ دھمکی دیتا تو شاندانہ کھل کر ہنس دیتی۔ اب وقار کی اس بے اعتباری پر اس کا دل جیسے کٹا تھا اور آنسوؤں کی صورت بہنے لگا تھا۔ نظروں کی مار سہنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بھی وقار کی بے اعتبار نظروں کی مار سہ نہیں پا رہی تھی۔ سب کی بے اعتباری اس کے لیے ایک ایسا غم بن گئی تھی جس کے ماتم کو 2 ہاتھ اور 1 سینہ کم پڑ جائے اور رونے کو 2 آنکھیں ناکافی ہو جائیں۔ اس بیچ شاندانہ کا رزلٹ آ گیا اور وہ شاندار طریقے سے پاس ہو گئی تھی، مگر اس کی خوشی میں شریک ہونے والا کوئی نہیں تھا سوائے ایک عبدالقیوم کے۔ وہ اس کے لیے اس کی فیوریٹ چاکلیٹ لے کر آیا تھا۔ مجھے رزلٹ لینے جانا ہے۔ شام کو شاندانہ نے عارفہ اور مقدم کے سامنے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی، اب کوئی اور چاند چڑھانا چاہتی ہو؟ عارفہ بیگم کے لہجے کا غصہ اس کا جگر کاٹ گیا۔ مقدم صاحب البتہ خاموشی کی مار مار رہے تھے۔ اس کا گھر سے نکلنا بند تھا۔ گھر والوں کے سلوک نے شاندانہ کے دل میں یوں سناٹا بھر دیا تھا جیسے قبرستان میں شام کے وقت خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی ہو۔ مناہل اس کا رزلٹ لے کر آئی تھی۔ آنٹی، شاندانہ بے قصور ہے۔ مناہل نے جاتے سمے عارفہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اسے ٹوک گئیں۔ بس کرو مناہل، اتنے سارے لوگ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم کس کس کو اس کی بے گناہی کا یقین دلائیں گے؟ گھر والوں نے بھی اسے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا ہے۔ رائی تھی تو ہی پہاڑ بنا ہے نا۔ عارفہ بیگم تلخ سی گویا ہوئیں۔ انہیں لوگوں کی آنکھوں دیکھے کا یقین تھا مگر اپنی بیٹی ناقابل اعتبار تھی۔ ماں کی باتوں سے شاندانہ کا دل دکھا، مگر اب ہر ایسی بات سے اسے تکلیف تو دیتی تھی مگر پہلے جیسی نہیں۔ شاید وہ بے حس ہو رہی تھی یا اس سب کی عادی۔ آنٹی، آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کو اپنی بیٹی کا پتہ نہیں ہے کیا؟ آپ نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ عاطف سے بات کیوں کرتی تھی؟ ان کے انداز پر مناہل کے دل میں تعصب سا اتر گیا۔ اس کے دل میں چور نہیں تھا تو اس نے ان باتوں کا ذکر مجھ سے کیوں نہیں کیا؟ عارفہ بیگم شاندانہ کو کسی صورت بے گناہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا ملال تھا کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب ہوتا رہا اور ان کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ذرا گہرائی میں جا کر سوچتے تو پتہ چلتا کہ کچھ تھا ہی نہیں، تو انہیں کیا پتہ چلتا بھلا؟ اپنی لاڈوں پلی کے لیے اپنا دل بڑا سخت کر لیا تھا انہوں نے کہ اس کی سختی شاندانہ کی روح کو کچلتی تھی۔ مناہل، تم جاؤ پلیز۔ شاندانہ نے آ کر اسے چپ کروا دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ آپ لوگ اپنے رویوں میں تھوڑی لچک پیدا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وقت شاندانہ کی بے گناہی ثابت کرے تو وہ آپ لوگوں کے رویوں کو معاف بھی نہ کر سکے۔ مناہل اپنی بات مکمل کر کے ان کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔
پورا 1 سال شاندانہ نے بے اعتباری اور بد کرداری کے تانوں کے ساتھ کسی قیدی کی طرح گھر میں تنہا ہو کر گزارا۔ سورج کی حیات آفرین شعائیں اس کے کمرے کے باہر ہی ٹھہر کر چلی جاتی۔ تازہ ہوا بھی کمرے کے دروازے سے منہ پھیر کر واپس ہو لیتی تھی کہ اسے کمرے کی نحوست سے ڈر لگتا تھا۔ عبدالقیوم اور مناہل کو دیکھ کر شاندانہ کو معلوم ہوا تھا کہ دکھ اور تکلیف میں کام آنے والے بہت کم ہوتے ہیں، مگر ہوتے ضرور ہیں۔ مناہل اپنی دوست کی اس تکلیف پر خود بھی بے چین رہتی تھی اور شاندانہ کے گھر والوں کے سرد رویے کے باوجود شاندانہ سے ملنے آتی اور اس کا حوصلہ بڑھاتی، اور روتی تو اس کے آنسو پونچھتی، اسے اچھے دنوں کی امید دلاتی۔ وقت بہت بڑا منصف ہوتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے، صحیح غلط سب بتا دیتا ہے، بس تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مناہل سسکتے ہوئے شاندانہ کو گلے سے لگا لیتی، مگر یہ تھوڑا انتظار بہت دشوار ہوتا ہے مناہل، شاندانہ کا لہجہ بین کرتا ہوا ہوتا۔ عبدالقیوم اس کا ماں آیا، سب گھر والوں کے ڈانٹنے ڈپٹنے کے باوجود شاندانہ کے ارد گرد منڈلاتا رہتا، اپنا کھانا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں کھاتا، اس سے پوچھتا اسے کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنے اس ماجائے کو دیکھتی رہتی جو اس کے دفاع میں مار کھاتا تھا، دھتکارا جاتا تھا مگر باز نہیں آتا تھا۔ وہ اس کو گلے سے لگا لیتی۔ تم نہ ہوتے تو اس گھر میں میرا دم گھٹ جاتا عبدالقیوم، وہ اسے گلے سے لگائے لگائے کہتی اور آواز رند جاتی۔ آنسو آنکھوں کے کناروں پر سر پٹکتے اور بلاہر گالوں پر لڑک جاتے۔ آپا، جواب میں وہ اس کے ہاتھ تھام کر بس اتنا ہی کہہ پاتا، مگر اس کے ہاتھوں کے گرفت شاندانہ پر اس کے سب جذبات، سب الفاظ واضح اور عیاں کر دیتے تھے۔ کیسے بے مہر حالات تھے جس نے اس سے ہر رشتہ اور اس کی ذات کا مان چھین لیا تھا۔ نیند اس سے روٹ گئی تھی، وہ ساری ساری رات روتی۔ اس کو تڑپتا دیکھ کر تارے بھی ساری رات اس کے ساتھ جاگتے رہتے تھے۔ وہ یوں بکھر جاتی جیسے دانوں سے بھری گٹری کھل جائے، مگر اس وقت اس کو سمیٹنے والا کوئی نہ ہوتا۔ وہ خود ہی بکھرتی، خود ہی سمٹتی اور ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی۔ ارے شاندانہ تو میری جان ہے۔ اس کا دل گھٹن سے بھر جاتا تو وہ بڑے بھائی کے پورشن میں چلی جاتی اور وہاں گھنٹوں ننگے پاؤں پھرتی، ان کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی۔ اور آپ نے اپنی جان کو بے جان کر دیا، اس کا دل کرلاتا۔ شاندانہ جیسا کوئی نہیں جی، چھوٹے بھائی کے پورشن میں جا کر گھنٹوں تنہا بیٹھی رہتی۔ واقعی شاندانہ جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہے بھائی، وہ ترسے کی انتہا پر پہنچ جاتی۔ وہ گھنٹوں تنہا بیٹھی اپنے خوشگوار ماضی کی باز گشت سنتی رہتی، مگر گیا وقت لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا۔ آنسو تو گنہگار کے بھی سفید اور شفاف ہوتے ہیں، وہ تو پھر بے گناہ اور معصوم تھی۔ اس کے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، صاف شفاف شبنم کے قطروں کی طرح قطار قطار بہتے چلے جاتے تھے۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے شام کر دیتی۔ اترتی شام اداسی کا آنچل دانتوں تلے دبائے اس کے ساتھ سسکتی رہتی۔ وقت چلتا رہتا ہے، بھلے اس کی چاپ کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ پھر وقت نہ صرف آگے بڑھا بلکہ اس نے پلٹا کھایا اور شاندانہ کی بے گناہی ثابت کرنے کی طرف دوڑنے لگا۔ شاندانہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر تک اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرتی تھی۔ اللہ کا قانون انصاف یہی ہے کہ جو برا نہیں کرتا اسے سزا بھی نہیں ملتی، اور جو اچھا نہیں کرتا اسے کبھی انعام نہیں ملتا۔ بس قانون انصاف پر یقین ہونا چاہیے، اور شاندانہ نے اس قانون پر یقین کر لیا تھا۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز پورے گھر میں گونجی، کوئی مہمان آیا تھا شاید۔ شاندانہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اس کی نیند اس سے روٹ چکی تھی، اب بھی وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی جب اسے عارفہ بیگم کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آئیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی اور باہر کھڑی زرینہ کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ زرینہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموش کھڑی تھی اور عارفہ بیگم ابھی بھی بول رہی تھیں۔ تماشا دیکھنے آئی ہو ہمارا تو دیکھ لو، ہم ابھی بھی بے غیرت بن کے جی رہے ہیں، عارفہ بیگم چلائیں۔ آپ بس ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ زرینہ نے جیسے مقدم صاحب کی منت کی، جو بھی بات ہے آپ اندر بیٹھ کر کریں، پہلے بھی ہم کب بدنام نہیں ہو چکے۔ مقدم صاحب نے عارفہ بیگم کو مخاطب کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عارفہ بیگم نے زرینہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا۔ شاندانہ بھی ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر سائڈ پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگ شاندانہ کو بلا دیں، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، زرینہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ معافی؟
عارفہ اور مقدم نے زیر لب دہرا کر پہلے ایک دوسرے کو پھر زرینہ کو دیکھا۔ ہاں، میں مجرم ہوں آپ کے بچے کی۔ میں نے ناحق ایک بیٹی کو بدنام کیا تو قدرت نے میرے کرم میرے منہ پر دے مارے۔ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں لوگوں کے جن رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے مجھے آپ لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہوا ہے۔ شاندانہ کی اذیت کا تو میں شاید اندازہ بھی نہ کر سکوں کہ وہ بیچاری تو بے قصور تھی۔ زرینہ آنسوں کے درمیان بولی۔ مقدم اور عارفہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باہر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی شاندانہ کی آنکھیں بھل بھل بہنے لگیں۔ تو پھر اس وقت وہ سب کیوں کہا؟ عارفہ نے روتے لہجے میں پوچھا۔ میرا عاطف شرابی تھا اور جذباتی، عدم استحکام کا شکار بھی۔ شروع سے وہ ایسا تھا کہ جو چیز پسند آ جاتی اسے ہر صورت حاصل کرتا، نہیں تو دوسری صورت میں اپنی جان کے در پہ ہو جاتا۔ ہم لوگ مجبور تھے اس کی خواہشات پوری کرنے میں۔ یہاں آ کر اسے شاندانہ پسند آ گئی۔ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ شاندانہ کا راستہ روکتا ہے۔ مرنے سے کچھ دن قبل اس نے مجھ سے اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اسے ڈال دیا۔ پھر شاید اس نے شاندانہ سے بات کی تھی اور اس کے منع کرنے پر اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ زرینہ کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ پھر اس وقت اتنا ہنگامہ کیوں کیا؟ مقدم سرسراتے لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ خط اس نے شاندانہ کو بدنام کرنے کے لیے لکھا تھا، اور میری کم عقلی یا کم ظرفی دیکھیے کہ میں نے جانتے ہوئے وہ خط سب کو دکھا کر شاندانہ کو بدنام کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رو دیں۔ اس وقت مجھے بس اپنے کی میت دیکھ کر کچھ ہو گیا تھا، اور میں نے خود غرضی سے سوچا کہ اگر شاندانہ راضی ہو جاتی تو کیا تھا، میرا بچہ بچ جاتا اس کے ایک ہاں سے۔ مگر میں بھول گئی تھی کہ شاندانہ کوئی چیز نہیں تھی جسے اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا جاتا۔ میں نے اس معصوم بچے کا دل دکھایا تو اس کی سزا قدرت نے مجھے میری بیٹی کے ذریعے سے دلوائی۔ مقدم اور عارفہ کے سامنے شاندانہ کا چہرہ گھومنے لگا، جو یہ سب جھوٹ ہے کہہ کر ایک بار بھی اپنی صفائی میں نہیں بولی تھی۔ بولتی بھی کیوں؟ کون سا اس کی کسی بات پر یقین کیا جاتا؟ زرینہ کب کی اٹھ کر جا چکی تھی۔ شاندانہ بے دم سے برآمدے کے تخت پر بیٹھی تھی۔ بچہ روئے تو گہری نیند سوئی ماں فوراً اٹھ کر اسے اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور جسے نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہمارے رونے اور گڑ گڑانے پر ہمیں نظر انداز کر دے؟ وہ دل ہی دل میں اللہ کے حضور سر بسجود تھی، جس نے اسے نظر انداز نہیں کیا تھا، جس نے اسے بامراد کیا تھا، جس نے اس کی بے گناہی ثابت کی تھی۔ اس کے دل میں یکدم بہت شکستگی در آئی۔ مقدم اور عارفہ اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ عارفہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک سی گئی اور پھر پھرتی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اسے آوازیں دیتے ہی رہ گئے۔ آپ لوگ اپنے رویوں میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وقت شاندانہ کی بے گناہی ثابت کرے تو وہ آپ لوگوں سے اس قدر رنجیدہ ہو کہ آپ کو معاف بھی نہ کر سکے۔ عارفہ کے کانوں میں مناہل کی بات گونجی۔ اب ہم کس منہ سے اپنی بچی سے معافی مانگیں گے؟ ہمیں اپنی بچی سے زیادہ اپنی نام نہاد عزت اور ساکھ کیوں پیاری ہو گئی؟ کیوں؟ مقدم صاحب پچھتائے۔ ہم نے پالا تھا اپنی بیٹی کو اتنے سال، پھر بھی ہم نے اس کی بات کا یقین تو دور کی بات ہے، اسے اس کی صفائی کا موقع تک نہیں دیا۔ دونوں اپنی سوچوں میں غلطاں پچھتا رہے تھے۔ شاندانہ اب تک کمرے میں بند تھی۔ اس کی بے گناہی کا سن کر اس کے بھائی بھابھی سب آئے تھے، مگر شاندانہ کو اب کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اس کا دل خاندان کی بے اعتباری کے خنجر سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان سب نے اسے ایسی محبت کی تھی جو اعتبار سے حالی تھی، اور اعتبار سے حالی محبت بے روح جسم کی مانند ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ تھا ہماری بہن کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، جنہوں نے پہلے اپنی بیویوں کی گواہیوں پر اسے گنہگار اور اب زرینہ کی گواہی پر اسے پاک باز مان لیا تھا۔ شاندانہ کے ہونٹوں پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی بھابیاں بھی شرمندہ کھڑی تھیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہی ہماری شاندانہ کو تنگ کر رہا تھا۔ شاندانہ نے اپنے ارد گرد اپنے ہونی رشتوں کو دیکھا جو اپنی عزت بچ جانے پر خوش تھے۔ شاندانہ کو لگا وہ ان سے ہون کا رشتہ تو ختم نہیں کر پائے گی، مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ ان سب سے
اس کا دل کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے اب ساری زندگی ان سے صرف خون کا رشتہ نبھانا تھا۔ وہ ان سب کو معاف کر چکی تھی، مگر دل کا رشتہ ختم کر کے۔ بیٹا تمہیں یہ بات نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ عارفہ کا ملال ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کوئی 50 دفعہ یہ بات کہہ چکی تھی۔ میں نے چھپایا نہیں تھا۔ میرے نزدیک یہ بات کوئی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھی، سو میں نے ذکر نہیں کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا میری خاموشی میرا جرم بن جائے گا۔ 50ویں دفعہ شاندانہ نے جواب دیا، بیٹیوں کو ماؤں سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، سب بتانا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، تاکہ ماں مشکل وقت میں اپنی بیٹی کی ڈھال بنے، نہ کہ میری طرح اسے ہی مجرم سمجھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ عارفہ بیگم روز معافی مانگتی تھی، آج تو انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نہ کریں اماں، مجھے گنہگار مت کریں۔ میں اولاد کی حیثیت سے اپنے سارے فرائض ادا کرنے کی کوشش کروں گی، مگر پتہ نہیں میں پہلے جیسی شاندانہ بن پاؤں گی یا نہیں۔ شاندانہ دکھ سے کہہ کر اٹھ گئی اور عارفہ بیگم سکتے میں آ گئی۔ جسم پر لگے زخم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر روح اور دل پر لگے ہوئے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، بھرتے ہی نہیں۔ لاکھ چارہ کرو رستے ہی رہتے ہیں۔ سب کچھ معمول پر آ گیا، مگر شاندانہ بہت بدل گئی تھی۔ سنجیدہ جو ہنسنا بھول گئی تھی، وہ موم کی طرح پگھلی تھی اور پھر پتھر کی طرح سخت ہو گئی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ ابو میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ مقدم صاحب نے اجازت دے دی، حالانکہ ان کے خاندان میں لڑکیاں جاب نہیں کرتی تھیں، مگر اجازت دے کر شاید وہ اپنی غلطیوں اور زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ مقدم صاحب کے توسط سے اسے ان کے ایک دوست کی NGO میں جاب مل گئی۔ یہ NGO کم آمدنی والے علاقوں میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے کام کرتی تھی۔ ایک بہت بڑی NGO تھی۔ چند مہینوں میں شاندانہ یہاں سیٹ ہو گئی تھی۔ انہی دنوں NGO کے نئے GM کا تقرر ہوا۔ نئے GM کو دیکھ کر سٹاف کی اکثریت اس کو سراغتی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، کیونکہ محمد مسعد خاصا کم عمر اور ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ہلکے پھلکے انداز میں سلجھا ہوا مزاج اس کی گفتگو کا حصہ تھا۔ جب اس کے ساتھ کام کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اتنی عمر میں ہی کتنا ٹیلنٹڈ ہے۔ ساری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے کے ہنر سے مالا مال ہے۔ ساری ٹیم اس کے ساتھ خوش تھی کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا تھا۔ غلطی کی نشاندہی بھی ایسے کرتا تھا کہ غلطی کرنے والا نہ صرف اپنی غلطی درست کر لیتا، بلکہ آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرتا۔ اس کی شخصیت ندی کی مانند تھی جو سبک روی سے بہتی جاتی ہے، جہاں سے گزرتی ہے وہاں سبزہ اور پھول اگاتی ہے، سب کی پیاس بجھاتی ہے اور گنگناتی ہوئی بہتی رہتی ہے۔ وہ شاندانہ کے کام سے بہت خوش تھا، جو کبھی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی۔ مس شاندانہ، یس سر، آپ آئیے، مجھے ہمارے نیوز لیٹر کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ جی سر۔ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد وہ نیوز لیٹر فائنل کر چکے تھے۔ اب شاندانہ کو یہ نیوز لیٹر پریس بھیجنا تھا۔ اس نیوز لیٹر نے میرے کوئی 20-25 بال تو سفید کر دیے ہیں۔ اب بال تو کالے نہیں ہو سکتے، مگر کافی پی کر تھکن ضرور اتاری جا سکتی ہے۔ اب بیٹھیے، میں کافی منگواتا ہوں، آپ پی کر جائیے گا۔ محمد مسعد کے انداز پر شاندانہ کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آئی ایم سو سوری سر۔ آئی سویئر، یہاں ہنسنے پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ محمد مسعد نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ شاندانہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر شرارت دیکھ کر کھل کر مسکرا دی۔ تھینکس گاڈ، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ مس شاندانہ کو شاید مسکرانا نہیں آتا۔ آپ مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ کافی آ چکی تھی، اس کی خوشبو نے کمرے کو مہکا دیا تھا۔ دونوں کافی پینے لگے۔ شاندانہ صرف کافی انجوائے کر رہی تھی، مگر مسعد کافی پیتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے شاندانہ کو یہاں کام کرتے ہوئے۔ محمد مسعد کی دوستانہ طبیعت کے باوجود شاندانہ بہت لیے دیے رویے میں رہتی تھی۔ محمد مسعد ہی کیا، وہ سب سے بہت لیے دیے رہتی تھی۔ ہاں، البتہ کام کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموش سی لڑکی کب محمد مسعد کے دل میں اتری، اسے خود خبر نہ ہوئی، اور جب خبر ہوئی تو اس نے شاندانہ کو ڈائریکٹ پرپوز کر دیا۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، آپ سے نہ کسی اور سے، شاندانہ نے رکھائی سے جواب دیا۔ وجہ جان سکتا ہوں اس انکار کی؟ میں آپ کو وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ میں دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ وہ فائل اٹھا کر باہر نکل گئی اور وہ اس کے اس رویے پر حیران بیٹھا رہ گیا۔
شاندانہ نے محمد مسعد سے بچنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن محمد مسعد نے شاندانہ سے پوچھ ہی لیا، مجھ سے بچ کیوں رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، محمد مسعد نے استہزائیہ کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مس شاندانہ، یہاں تو آپ کو اپنے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ بتانی ہوگی یا میرا پروپوزل قبول کرنا ہوگا۔ آج پھر اس نے وہی موضوع چھیڑ دیا تھا۔ عجیب دھونس بھرا لہجہ تھا اس کا۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ تنک گئی۔ یہی سمجھ لیں، سابقہ لہجے میں کہا گیا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، شاندانہ نے چڑھ کر کہا۔ مسئلے حل کرنے سے ختم ہوتے ہیں، مسئلوں سے بچنا نئے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ محمد مسعد اپنی بات مکمل کر کے اٹھا۔ یاد رکھیے گا، میں مسعد ہوں جو ناموافق حالات کو سازگار اور موافق بنانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ محمد مسعد نے معنی ہیزی سے کہا اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ خزاں کے موسم کی سہانی ایک شام تھی۔ شاندانہ مغرب کی نماز کے بعد حسب معمول گھر کے سامنے سڑک پر واک کر رہی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے ٹالی کے درختوں کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر ہوا میں کلابازیاں کھاتے ہوئے اس کے راستے میں بچھے جا رہے تھے۔ وہ بے خیالی میں ان پتوں پر قدم رکھ کر آگے بڑھتی رہی، مگر اس کے کان ان پتوں کے چرمرانے کی آواز نہیں سن رہے تھے، کیونکہ اس کے کانوں میں تو محمد مسعد کی آواز گونج رہی تھی، مگر اس کا دل اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ شاندانہ فیلڈ میں تھی۔ اس کے ابو سے لینے آفس آئے تھے، مگر وہ ابھی تک آفس نہیں پہنچی تھی۔ محمد مسعد کسی کام سے ویٹنگ روم میں آیا تو ان سے سلام دعا کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ شاندانہ کے والد ہیں، تو اس کے ذہن نے اسے جیسے ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اپنا تعارف کروانے کے بعد محمد مسعد نے مقدم صاحب سے اجازت چاہی۔ مس شاندانہ اتنی سنجیدہ کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کی عمر کی لڑکیاں زندگی سے بھرپور اور چلبلی ہوتی ہیں۔ مقدم صاحب خاموشی سے اسے دیکھنے لگے کہ جیسے فیصلے کر رہے ہوں کہ بتائیں یا نہیں۔ دیکھیں، اگر نہیں بتانا چاہتے تو اٹس اوکے، ویسے آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ مقدم صاحب نے جھجکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، اور آخر میں اس کی شادی کے حوالے سے اپنی فکر بھی۔ آپ گھبرائے نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ تمام حالات جان کر محمد مسعد کا دل جیسے شاندانہ کے لیے دکھ سے بھر گیا۔ اس نے اس کے والد کو تسلی دی۔ شاندانہ کے دکھ پر اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ اب سمجھ میں آئی اس کے رویے کی، مگر بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو سزا کیوں دے رہی ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں چھت پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اب میں اسے خوشیوں کی طرف واپس لاؤں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ محمد مسعد ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گیا۔ سورج اپنا نارنجی آنچل احتیاط سے سمیٹ رہا تھا، اور شام اپنا سرمئی آنچل دھیرے دھیرے ہر طرف پھیلا رہی تھی۔ پرندے اپنے گھروں کی جانب مہوے پرواز تھے۔ محمد مسعد لان چیئر پر بیٹھا اور اس نے اپنی ٹانگیں سامنے رکھی میز پر پھیلا رکھی تھی۔ اس کا سارا دھیان دونوں ہاتھوں میں پکڑے موبائل پر تھا۔ اس کا انہماک اور دونوں ہاتھوں کی حرکت کرتے انگوٹھے اس بات کے گواہ تھے کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہے۔ مسٹر مسعد، کیا بات ہے بھئی؟ آج کل بہت ہی مصروف ہو گئے ہیں۔ کیا اب آپ سے ملنے کے لیے مجھے اور تمہاری ماما کو اپائنٹمنٹ لینا چاہے گی؟ لینا پڑے گی، محمد مسعد کے والد محمد داؤد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بابا آئیے پلیز۔ محمد مسعد نے باپ کی آواز سن کر ٹانگیں جھٹ سے نیچے کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ موبائل اس نے سامنے رکھی میز پر رکھا اور ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ تمہاری ماں کو پریشانی ہے کہ تم آج کل کچھ الجھے سے ہو۔ یہ مائیں بھی نہ، اللہ نے ان کے اندر نہ جانے کوئی ریڈار لگایا ہوا ہوتا ہے جو یہ اولاد کی ہر کیفیت کو پوری شدت سے محسوس کر لیتی ہیں۔ محمد مسعد نے سوچا، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بابا ایک بات بتائیں، آپ شاندانہ سے ملے ہیں نا؟ شاندانہ کی محمد داؤد سے ایک دو بار سرسری سی ملاقات ہو چکی تھی۔ ہاں، ایک دو بار تمہارے آفس میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ آپ کو کیسی لگی؟ اچھی ہے، جیسے سب بچیاں ہوتی ہیں۔ محمد داؤد نے قدرے الجھ کر بیٹے کو دیکھا۔ محمد مسعد نے ایک فیصلہ کیا اور شاندانہ کے بارے میں بابا کو سب کچھ بتا دیا جو اس پر بیتا۔ اس کے بارے میں اپنے احساسات اور اسے شادی کی خواہش سب تفصیل سے بتا دیا، کھول کر، کچھ بھی چھپائے بغیر۔ دیکھو بیٹا، عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی انا
اور اس کی عزت نفس ہوتی ہے۔ جانتے ہو اس کی انا اور عزت نفس کی تسکین کب ہوتی ہے؟ تب جب اس سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اعتبار بھی کیا جائے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم اس پر ہمیشہ اعتبار کر سکو گے اور اس کو اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ کر رکھ سکو گے تو ہی اس سے شادی کرنا، ورنہ نہیں۔ دوبارہ بے اعتباری کا دکھ وہ سہ نہیں پائے گی، اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں اور تمہاری ماں تمہارے ہر فیصلے کا احترام کریں گے، محمد داؤد نے متانت سے کہا۔ شکریہ بابا، محمد مسعد طمانینت سے مسکرا دیا۔ مس چاندانہ، پھر کیا سوچا آپ نے؟ محمد مسعد پھر آن موجود تھا۔ کوئی بہت ہی ڈھیٹ انسان ہے، وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ کس بارے میں؟ آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہے نہیں جتنا آپ ظاہر کر رہی ہیں۔ چلیں پھر بھی بتا دیتا ہوں، میں پروپوزل والی بات کر رہا ہوں۔ محمد مسعد نے فرصت سے اسے دیکھا۔ ایک بات بتائیں، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سمجھ لیں محبت کا معاملہ ہے۔ اوہ، تو آپ بھی سب کی طرح صرف محبت کے دعوے دار ہیں۔ اگر کبھی مجھ پر کوئی الزام لگے تو آپ کی یہ محبت کسی کونے میں جا کر سو جائے گی، ہے نا؟ شاندانہ نے تن سے کہا۔ نہیں، میرے نزدیک اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ میں پہلی سیڑھی چڑھ کر یہاں تک آیا ہوں۔ حالی ہولی دعوے آپ ثابت کرنے کا موقع نہیں دیں گی تو حالی ہولی دعوے ہی رہیں گے۔ محمد مسعد تھوڑا جذبز ہوا۔ ایک دفعہ غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہی ہمارے ساتھ غلط ہوگا۔ اعتبار کرنا سیکھیں۔ ایک غم کو سینے سے لگا کر باقی خوشیوں سے منہ موڑنا عقل مندی نہیں ہے۔ گزرے مصیبتوں اور دکھوں کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ ماضی میں دفن کر دینا چاہیے۔ ان کو ساتھ لے کر چلنے سے حال اور مستقبل دونوں مصیبت زدہ اور دکھی ہو جاتے ہیں۔ محمد مسعد نے ناصحانہ انداز اختیار کیا۔ جواب میں شاندانہ کے پاس صرف لب سیلی چپ تھی۔ اب میں ڈائریکٹ آپ کے والدین سے بات کروں گا، محمد مسعد نے فیصلہ سنا دیا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ گہن لگے چاند کی چاہ کیوں کر رہے ہیں؟ محمد مسعد جانے کو اٹھا تو شاندانہ نے سوال کیا۔ گرہن صرف چاند اور سورج کو لگتا ہے، ستاروں کو نہیں، اور آپ میرے نصیب کا ستارہ ہیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تو شاندانہ نے کھڑکی کے پار املتاس کے درختوں پر نظر جما دی۔ گرم ہواؤں نے املتاس کی شاخوں کو چھو کر ان پر پیلے پھولوں کا سحر پھونک دیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے املتاس کے درخت پیلے پھولوں کے ہار تھامے اس کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں تھام لے اور خوشیوں کی راہ پر قدم رکھ دے۔ یکا یک ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ اس نے املتاس کے پھولوں سے نہ جانے کیا سرگوشی کی کہ وہ درختوں سے جڑ جڑ کر جھومتے ہوئے یوں گرنے لگے جیسے زرد پھول آسمان سے بارش کی صورت برس رہے ہوں۔ وہ تھوڑی دیر ان پیلے پھولوں کے سحر میں کھوئی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ محمد مسعد نے شاندانہ کے امی ابو سے رابطہ کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو ان لوگوں نے اس شرط پر آنے کی اجازت دی کہ اگر شاندانہ راضی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ وہ زبردستی نہیں کریں گے۔ شاندانہ، بعض اوقات برے حالات ہمیں کسی اچھے انسان سے ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ تم نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس کا ثمر محمد مسعد جیسا شخص ہی ہو سکتا ہے جو تمہیں اپنا کر تمہارے ہر دکھ کا ازالہ کر دے۔ اس لیے پلیز اپنی ضد چھوڑ دو۔ مناہل نے اسے سمجھایا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ محمد مسعد کے گھر والے آئیں گے اور تم کوئی بے وقوفی نہیں کرو گی، سنا تم نے؟ مناہل نے اس کی خاموشی پر چڑھ کر تنبیہ کی۔ اس کی چڑی ہوئی شکل دیکھ کر شاندانہ مسکرا دی۔ میں آنٹی کو بتاتی ہوں تم راضی ہو۔ مناہل جلدی سے بیڈ سے اتری۔ میں نے کب کہا؟ شاندانہ حیران ہوئی۔ تم مسکرائی ہو ابھی، اور مسکراہٹ کا مطلب ہی رضامندی ہوتی ہے، مناہل نے جلدی سے کہا اور بھاگ کر باہر چلی گئی۔ شاندانہ کے موبائل کی میسج ٹون بجی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا اعتبار کریں مس شاندانہ، بس ایک موقع ضرور دیں۔ مسعد کا میسج آیا تھا۔ ہم لڑکیاں وہ نازک آبگینہ ہوتی ہیں جو کسی اجنبی کی ٹھوکر پر تو ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ جڑ سکتی ہیں، مگر اپنوں کی بے اعتباری کے سنگ کھا کر جب ہم ٹوٹتی ہیں تو پھر ہمارا جڑنا بہت مشکل، بلکہ کبھی کبھار تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ مجھے ابھی یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس نے جوابی میسج بھیجا۔ ارے میں اپنی محبت کی طاقتور ایلفی سے آپ کو جوڑ کر اپنی حفاظت میں لے لوں گا، اور میرا وعدہ ہے
کہ آئندہ کبھی کوئی سنگ آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اور شاندانہ کا دل جیسے ایک رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ابھی اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔ مجھے کچھ وقت دو گے تم؟ بہت ممکن ہے ایسا ہو، تمہارا ساتھ دے پاؤں، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے پاؤں، سنور جاؤں، نکھر جاؤں، نئے رنگوں میں ڈھل جاؤں۔ بہت ممکن ہے ایسا ہو، مگر کچھ وقت دو گے تم؟ شاندانہ نے جوابی میسج میں اپنا مدعا بیان کرتی نظم ٹائپ کر کے بھیج دی۔ ارے ہم تو آپ کو پوری زندگی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور آپ بس کچھ وقت چاہ رہی ہیں ہم سے۔ آج سے وقت بھی آپ کا، ہم بھی آپ کے، سب آپ کا، بس آپ رضامندی کا اظہار کر کے مجھ پر احسان کر دیں۔ میسج کا جواب آیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کے الفاظ اس کے لیے ایسے تھے جیسے آدھی رات کو صبح کا ستارہ چمکنے لگے۔ اس کے دل سے جیسے سارے ملال ایک ایک کر کے دھلنے لگے تھے۔ شاندانہ کی رضامندی پا کر مسعد کی امی ابو آئے اور مسعد کے لیے بہت محبت سے شاندانہ کا رشتہ طلب کیا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ خزاں اگر باغ اجاڑتی ہے تو بہار میں نئی کونپلیں بھی پھوٹتی ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں۔ زندگی میں غم ملتے ہیں، نوحے سنائی دیتے ہیں تو خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشیوں کے گیت بھی سنائی دیتے ہیں۔ جاتے وقت محمد مسعد کی امی نے شاندانہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ محمد مسعد کے ابو نے اس کے سر پر صرف ہاتھ رکھا جس میں ایمان، محبت اور عزت ہر چیز کا احساس تھا۔ محمد مسعد ایسے ہی اعلیٰ ظرف والدین کی اولاد ہو سکتا ہے۔ شاندانہ نے ان باوقار محبت کرنے والے انسانوں کو دل ہی دل میں سراہا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ایک باعتبار محبت کی معراج پر پہنچے گی۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔